مولانا احمد وعلى آله وأصحابه. دوستوں، بزرگوں، اللہ کے امر کی عظمت اور بڑائی اگر نہ سمائی ہوئی ہو تو اس کا عمل وجود میں بھی نہیں آتا اور اس کے فوائد اور اس کی حقیقت بھی نہیں کھلتی. مثال نہیں دی جائے مگر سے تخلیق ہے کہ سر اٹھائے تو آسمان ہے، یہ دیتا ہے آسمان ہے، لیکن اس کی وسعت اللہ کی تخلیق کا کمال مقام دل میں سمویا ہوا نہیں ہے، اس لیے کو شاید کوئی اہمیت دیتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی تخلیق کا مالک ہے. اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ایک امر ہے، جیسے میں نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز جو عام زبان پر ہے نماز، اور اس کی حیثیت اور عظمت کا امت میں یہ گرا ہوا مقام ہے کہ علماء کی سروے میں یہ طے ہوا ہے کہ 100 میں 96، 90 اور 6 مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اس امر کی کوئی حقیقت نہیں اور اس میں کوئی راز نہیں اور زندگی کا اس میں کوئی انقلاب نہیں. برعکس اس کے جس چیز کی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے، جیسے مال ہے تو تقریباً 100% تو نہ کہا جائے اس لیے کہ اس میں اہل اللہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کے دلوں میں اس کی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے کام بننے سامنے ان کو نظر آتے ہیں. اس لیے 1 روپے کی نوٹ بھی ذرا پھٹ جائے اس کو پسند نہیں کرتا. جب امت کا یہ حال ہو تو ایک واضح دلیل ہوتی ہے کہ امت اپنی اصلاح سے بہت دور ہے. حالانکہ اگر ہم اس پر غور و فکر کریں اور اس کو روزمرہ کا عمل سمجھتے ہوئے اس کو روزمرہ کے اعتبار سے ہم اس کو حیثیت نہ دیں، بلکہ ابتدا سے اس کو حیثیت دے کہ اول تو اللہ کا جو امر ہے جو اس کی ذات میں سے نکلتا ہے وہ اتنا اونچا ہے جتنا کہ اللہ کی شان. اب آپ ہی بتائیے، مثال میں جیسا سورج کی شعاعیں انسان کو اس کا تجربہ ہے کہ کتنی تیز ہوتی ہیں، اگر یہ قریب آ جائے تو پورے عالم کو جلا کے خاک کر دے. اس کے درمیان میں بڑے بڑے اللہ نے پانی کے ذخیرے بنائے، اس میں سے چھن کر یہ سوائیں آتی ہیں. یہ سائنسدانوں کی تحقیق نہیں ہے، علماء کی تحقیق ہے، لیکن وہ قریب آ جائے تو جلا کے رکھتے. حالانکہ یہ امر اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی تخلیق ہے اور مخلوق ہے. اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ جس میں اللہ کی تعریف ہے، یہ خود بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، لیکن ہر ایک شخص اس کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کے نکلنے کے ساتھ زندگی کے حالات میں بڑا فرق آ جاتا ہے. گرمی ہونے لگتی ہے، گیلے کپڑے سوکھ جاتے ہیں، کھیتیوں کو اللہ چاہے تو نفع پہنچاتا ہے،
لیکن اس کی تخلیق کے فوائد جو اللہ نے مرتب کیے اس کا ہر ایک قائل ہے، لیکن اللہ کا امر جو ہوتا ہے وہ کتنا انقلاب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کا ثبوت مسلم اس کو نہیں اپنا کر دیتا ہے کہ اللہ کا امر زبان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن عمل سے ثابت کرتا ہے کہ کتنا بے حیثیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے، خدا پاک کی قسم، انسان کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، تمام برائیوں سے بچانے کے لیے، ناسائشتہ فوز باتوں سے بچانے کے لیے، تمام خیر سمیٹنے کے لیے، حضور کی شفاعت کو پانے کے لیے، انواراتوں کو لینے کے لیے، قلب کو اجاگر کرنے کے لیے، روح کو ترقی دینے کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے، یعنی آپ جتنے اخروی اور دنیوی نفع گنوا سکیں، اس سے بالا تر اللہ نے نماز میں رکھا۔ اور جب مسلم اول تو نماز نہیں پڑھتا، اور جب پڑھتے ہیں تو اس کو مرتب صحیح نہیں کرتا، اس لیے اس کے سامنے اللہ کے وعدے نہیں آتے، تو یہ بھی اس کی اہمیت کو توڑ دیتا ہے۔ اس کی اہمیت کو کسی درجے یہ بھی کھو لیتا ہے، اور یہ اس نماز پہ آ جاتا ہے جو رسمی ہوتی ہے، جو رسمی ہوتی ہے، اور یہ امت کی اکثریت میں یہ بات گھر کر گئی ہے۔ اس لیے آپ کسی بزرگ کے پاس جائیے اور آپ کو کہے کہ نوافل پڑھو، تو آپ کو یہ ہوگا کہ میں کوئی خصوصی ذکر دو، کوئی خاص بات بتاؤ۔ جی ہاں، خاص بات آپ بتائیے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی عادت شریفہ ہے اور عطا کا مقام ہے کہ خاص چیز اللہ چھپاتے نہیں، بلکہ جو نکمی چیز ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ دنیا میں نکمی چیز کا ایک اعتبار سے تو کیمیا ہے، اور اللہ کے نزدیک کیمیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سونا بالکل اللہ کے نزدیک گھٹیا ہے، اس لیے اس کو زمین میں چھپا دیا۔ معدنیات جتنی بھی ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب گھٹیا ہے، یہ سب کو زمین میں چھپا دیا۔ اور اگر یہ عمر بھر نہ نکالے تو اس کے بغیر انسان کو چل سکتا ہے۔ سونے کے بغیر زندگی دبھرنی ہوگی، چل جائے گی، یہ پکی بات۔ لیکن مادے کی لائن میں جو اہم چیزیں ہیں اس کو اللہ نے عام کر رکھی ہے، جیسے ہوا ہے۔ اس انداز سے ہوا کو بنایا کہ کسی کے ہاتھ ہی نہ پڑے، کہ کوئی ذخیرہ کر لے۔ یہ کیوں کبھی سوچا؟ اس لیے کہ مادے کی لائن میں اس کی عطا بڑی اہم ہے، اور اس کو اللہ نے قطن فری رکھ دیا۔ پانی ہے اور مٹی ہے اور آگ ہے، درجہ بر درجہ اس کو اللہ نے انسان کی مفاد کے لیے فری رکھ دیا۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح سے نہیں کہا جائے، اس سے بالا تر جو سب سے بڑھ کر انسان کو نفع بخش ہے وہ چیز عام کرتے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی تھی، اے اللہ تو مجھے ایسا ورد دے جو تیرے پاس خاص ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے کلیم لا الہ الا اللہ پڑھو۔ دیکھا آپ نے، ایک نبی تاثر لیتا ہے رب العزت کی ذات کا کہ اللہ رب العزت کے پاس
کوئی اس کی شان کے اعتبار سے خصوصی ذکر ہوگا. یہ اللہ رب العزت نے تنقید نہیں کی اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹا بھی نہیں، دوبارہ کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ، یہ تو سب پڑھتے ہیں، کیونکہ اس وقت موسیٰ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھا جاتا تھا، یہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے تو خاص کوئی ورد چاہیے. جب نبی اثر لیتا ہے اللہ اکبر، تو ہمارے اندر کتنی شدت کا اثر ہوگا کہ جو عوامل ہیں اس کے علاوہ کوئی زندگی کے بدلنے کے لیے خاک اللہ کے پاس ہوں گے. چنانچہ اللہ رب العزت نے باعتبار بشریت کے ان قول مبارک کو سمجھا اور یوں فرمایا اے موسیٰ، اگر لا الہ کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے اور 14 طبق ایک پرڑے میں رکھے جائے تو 14 طبق والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. جب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک جو خاص و خاص نعمت ہوتی ہے اس کو عام کرتے ہیں. یہ بندے کی صفت ہے کہ خاص چیز چھپاتا ہے، اللہ کی شان کے خلاف، اس لیے کہ اللہ بندے کی صفت سے مبرہ ہے. ایک صفت بھی بندے کی اللہ کے اندر نہیں ہے، یہ اس سے مبرہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو عام کر رکھا ہے. اسی طرح سے اس وقت کا جو موضوع عرض کرنا ہے وہ عبادت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے پروردگار عالم میں حکیم صلاح کی وحی نازل فرما دیتے، لیکن وہ علیم ہے، قیامت تک کا اس کو علم ہے کہ امت اس کا کیا اثر لے گی. جو اہل اللہ ہیں، علماء حق ہیں یا صالحین ہیں، جس کو میں نے توفیق دے رکھی ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ آپ علم میں جانتے ہیں کہ امت اس امر کی کیا حیثیت دے گی. اس لیے اس کی عطا کے مقصد جو ابتدا میں جوڑ ہے تاکہ ایک جاہل سے جاہل انسان سمجھ لے کہ اس امر کی اہمیت کیا ہے. اور وہ یہ کیا کیا؟ حج 18 سال کے بعد یہاں آیا، اس کی وحی یہی نازل ہوئی. جی ہاں، روزے کی وحی بھی یہی نازل ہوئی، اس لیے کہ سال پر آنے والے تھے. حج صاحب استطاعت کے لیے صرف ایک مرتبہ فرض، اس کے لیے بھی 2 مرتبہ فرض نہیں، اور غریب اور مسکین پہ تو آئے نہیں. لیکن روز مرہ کی زندگی میں دخل انداز ہو اور انقلاب پیدا کرے، اور روزمرہ کی زندگی میں خیر و برکت پیدا کرے، عمر درازی پیدا کرے، چہرے پہ انوارات پیدا کرے، وغیرہ وغیرہ. کیا جو عمل تھا وہ صلاح تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے معراج پر بلا کر یہ امر عطا فرمایا. قدر کی صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جب نماز کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے مدینہ منورہ میں اور مکہ المکرمہ میں، کیوں کہ ام حانی کے گھر سے آپ کو معراج ہوئی تھی، تو مکہ المکرمہ سے معراج ہوئی، مدینہ پاک سے نہیں ہوئی. جب یہ امر سنایا تو وہ عید سے بھی بڑھ کر خوشی کا دن تھا. ان دنوں یہودی مکہ المکرمہ میں رہتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بے حد خوش ہو گئے تو غیر مغضوب علیہم والضالین، اللہ نے ملک مارے والوں کو ان کے لیے کہا ہے، اور جو اس کی مساوت میں آتے ہیں، ملک و مال کا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہے، یہ یہودی نصارہ کے پیرو ہے. یہ قرآن غیر مغضوب علیہم والضالین، جو مالوں میں قربانی کامیابیاں دیکھتے ہیں، مال میں صحت دیکھتے ہیں، مال میں عزت دیکھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے صحابہ کو کہا آج تمہیں یہ خوشی ہے تو کتنا سونا آپ کو ملا اور کہیں سے خزانہ مل گیا.
इसलिए कि इनका यकीन नहीं था, ज़हन नहीं था, यकीन नहीं था। तो साहबा ने कहा हमें सलाह मिली, सलाह अरबी में सलाह कहते हैं ना, नमाज तो फारसी में कहते हैं। तो कहा सलाह क्या है, चांदी की है, सोने की है, हीरे की है कि नहीं? सलाह वो है जिससे हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा और इसके जरिए जो चाहेंगे अल्लाह से हम ले लेंगे। हम नमाज के जरिए से क्या, जब हमारी जिंदगी में ही इनकलाब नहीं आता। हालांकि आपको मालूम है इंसान की सेहत के लिए अद्वियात अल्लाह ने पैदा की है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तशख़ीस अगर मुआलिज की सही हो, यानी डॉक्टर या हकीम की मुआलिज की सही हो, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसका मफ़हूम है कि दवा भी इसके मिजाज के तहत मिल जाए, अल्लाह सेहत दे देते हैं। अभी और कल की सेहत के लिए सलाह है, और जिसकी नमाज कबूल नहीं वो उसका अखलाक भी, उसके पास अखलाक भी नहीं, कुछ नहीं, इस्लाम में इसका कोई हिस्सा ही नहीं। हुज़ूर फरमाते हैं इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं। और यहां तक फरमा दिया कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान उम्मती, वो अगर बादशाह हुक्मरान होगा तो फिरौन के साथ उठेगा, अगर ताजिर होगा तो अबू बिन खौफ के साथ उठेगा जो हुजूर का कट्टर दुश्मन था, और मुलाजिम होगा तो हामान के साथ उठेगा, और मालदार होगा तो कारून के साथ उठेगा। आप बताइए, बदतरीन दोज़ख की जगह पर ये होंगे, उनके साथ वो उम्मती उठेगा जो नमाज नहीं पढ़ेगा। ये हुजूर ने की हदीस है। ये किस लिए कहा? इसलिए कि इबादत में सबसे बड़ा हुक्म है। अल्लाह ने अपने पास बुलाकर यह अमर दिया, कोई अमर जो नहीं दिया, सिर्फ सलाह दिया, अहमियत खोली ताकि उम्मत को पता चले कि ये उम्मत की अक्सरियत सलाह को अहमियत नहीं देगी, ताकि मैं अहमियत के उस मुकदमे को खोलूं, उसकी इबादत के इब्तिदा के खाके को खोलूं, ताकि इसके सामने कभी ये बातें आए तो उसकी आंख खुल जाए कि ये कितना अहम अमर होगा जो अल्लाह ने अपने पास बुला कर दिया। चांदी तो नहीं दी कि हुकूमत दी अल्लाह ने, कि सोना दिया, कुछ नहीं दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उम्मत के लिए अगर दिया तो जिसमें जहां की फला और आप जो भी सही और जायज मुनाफे गिनवा सकते हैं वो इस सब में मौजूद है। हत्ता कि मुर्दे जिंदे करवाए नमाज के जरिए से। जी हाँ, नमाज के जरिए से साहबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन ने वो करिश्मे पाए तो इंसान हैरान है। फिर इसकी अहमियत खोली। आपको ये महसूस होगा कि हमने नमाज की तो तकरीर वैसे सुनी है, लेकिन शायद अल्लाह मुझे वो तकरीर करा दे ताकि मेरी भी आंख खुल जाए और आंख खुल जाए। ये अल्लाह के हाथ में एक मौजू को आसान अंदाज में बयान करा देना, इसके हाथ में। जी हाँ, और वो ये कि अपनी जिंदगी की तरफ इंसान देखे कि मेरी जिंदगी सिफ्त सलाह पर है, इसलिए कि नमाज सारे जिस्म की नक्लो हरकत और अंदर के खुशू का नाम है। अब ये जिंदगी जो जिस्म अरबा अनासिर से मुरक्कब है, समाज में और माशरे में नमाज की सिफत पर इस्तेमाल नहीं होता तो समझना नमाज कबूल नहीं, और बुराई से नहीं बचाता तो समझना बचता तो समझना नमाज कबूल नहीं। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबा ने अर्ज़ किया, या हबीब अल्लाह, जो नमाज बुराई से न बचाए, फरमाया वो नमाज नहीं, और जो नमाज नहीं इसका ईमान का खतरा है, शायद ये ईमान पे इसका मौत हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज दी।
کتنی محبوب عبادت تھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کی معنی کیا ہوتی ہے؟ حوالے کر دینا. جب نماز صحیح ہو جاتی ہے تو پورا انسان اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے. اس کی تجارت بھی صفت صلاۃ پہ آ جاتی ہے, اس کے اقوال بھی صفت صلاۃ پہ آ جاتا ہے. بیوی اور مرد کے گھریلو معاملات, ماں باپ کی خدمتیں سب صفت صلاۃ پہ آتی ہے. اس کو ایسا مزین کیا ہے کہ تصوف کو بھی اس میں لیا, سلوک کو بھی اس میں لیا. آپ تصوف کو الگ نہ سمجھیں. اگر اہل تصوف, اہل سلوک یا عالم پیر یہاں تک آیا کہ انسان آسمان پہ اڑتا ہو لیکن نماز نہ پڑھتا, حضور نے فرمایا یہ شیطان ہے. لیکن ہماری ذہنیت یوں بن گئی, جی ہاں, کہ کوئی عجیب اللہ والا ہے. معاف کیجیے گا, جب جن اور انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا, اس کے معنی یہ نہیں تھا کہ نماز میں مصروف ہو جائے, نماز کی صحت میں مصروف ہو جائے. جب نماز صحت پہ پہنچ جائے گی, قبولیت پہ پہنچ جائے گی, ساری زندگی صفت صلاۃ پہ آ جائے گی, اور منکرات اور فحش باتوں سے انسان بچ جائے گا. باقی اصلاح کے آپ ہزار دروازے کھول دے کچھ نہیں ہوگا. نہ ڈنڈا انسان کو سدھارے گا, نہ سزائیں انسان کو سدھارے گی. نہیں, بالکل نہیں. ایک انسان پر محنت کیجئے اور اپنی ذات پر محنت کیجئے. کیسے؟ کہ یقین صادق ہو, یعنی دل کو وہ ایمان دیجئے جس میں شرک نہ ہو. صفات میں اللہ کو یکتا سمجھیے, افعال میں یکتا سمجھے, ذات میں یکتا سمجھے, اور عزت و ذل وہیں سے آتی ہے. اور جو توحید کا دائرہ اس کو پکا کریے. سنیے, یہ بنیاد مضبوط کر کے پھر دوسری بنیاد عبادت کی ڈالیے. بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عرب, یعنی وہ خطہ جو بد اخلاقی کو اخلاق سمجھتا تھا, اللہ اللہ اللہ, اور جس کی غذاؤں کی نوعیت یہ تھی کہ زمین پر گرا ہوا خون چاہے خنزیر کا ہے کس کا چار جاتے تھے, اور کیڑے کا یہ عالم تھا کہ صدیوں تک جنگ چلتی تھی. اب بے دلی اور شکل عالم یہ تھا کہ لڑکیوں کو زندہ کر غور کرتے تھے. اللہ نے کیا یتلو آیاتہم ویزکیہم والکتاب والحکمہ. دیکھا آپ, اسلام کے لیے ڈنڈا نہیں دیا. شریعت کا ڈنڈا کنٹرول کے لیے ہے, اصلاح کے لیے نہیں ہے. کنٹرول کرنے کے لیے, اصلاح کے لیے نہیں ہے. یہاں موضوع طویل ہے, نہ جانے کتنے دنوں تک چلے. کاش ہمارے دل میں بات آ جائے, جی ہاں, کہ صلاح سے ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بنیاد قرار دیا. لوگ جو سمجھتے ہیں, بازے کیا کہتے ہیں, میں نے سنا ہے یہ, جی ہاں, ریڈیو پہ بھی ایک سست آواز آئی کہ مخلوق کی خدمت عبادت سے بہتر ہے. میں نے کہا کوئی گدھا بول رہا ہے. جب عبادت نہیں تو اخلاق کیسے؟ عبادت نہیں تو اخلاق کیسے؟ اس لیے کہ عبدیت اور یقین کے بغیر اخلاق نہیں دیتے اللہ. ایسے لیے اہل دل فرماتے ہیں کہ جس کے پاس نماز نہیں وہ اخلاق دیتا یہ مکار ہے. اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز قبول نہیں وہ بھی اخلاق دیتا ہے, وہ بھی مکار ہے. ایسے لیے کہ اخلاق اللہ کی صفات ہیں, اور اللہ کی صفات عبدیت یعنی اللہ کی غلامی, اور اس پر صحیح یقین کے بغیر اللہ نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا انسان بنا کر, سید المرسلین بنا کر, سید الانبیاء بنا کر,
جی ہاں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لیکن ملاقات اس پر نہ دی. سبحان الذی اسری بعبدہ، عبادت پہ ملاقات تھی کہ ایسی غلامی اور ایسی پیروی ہماری کی کہ ایک حکم نہ ٹوٹا. جی ہاں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ یہ تو بات نہیں ہو سکتی نہ آتے تو معاف کیجیے گا یہ ملاقات نصیب نہ ہوئی. تو ابدیت پر ملاقات نصیب ہوئی ہے. یہاں سبحان الذی اسری بعبدہ کا سبحان الذی اسری برحمت للعالمین نہیں کہا کہ انسان کو اس زمین پر خلافت اور اخلاق اور انسانوں کی خدمت میں خلوص اور درد اور محبت اور ہمدردی ابدیت کی قبولیت کے بغیر خدائے پاک کی قسم نصیب نہیں ملتی. آپ جس کو مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیں گے خود غرض نکلے گا، یہ خود غرض نکلے گا، ضرور آپ سے کوئی مطلب ہوگا. اس لیے ایسا امر مرتب کیا اللہ نے جو روز مرہ دیا، بلکہ اللہ رب العزت کو اس سے اتنی محبت تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو. ہمارے آقا خاتم النبیین کو کہا ہم نے 50 وقت کی نماز آپ کی امت پہ فرض کی. دیکھ لیجیے آپ 50 وقت کی. یہ کیوں کہا؟ ایک حقیقت کو سمجھانا چاہتے تھے. اور واقعی اگر 50 وقت کی نماز قبول ہو جاتی حضور کر لیتے اور اس کو کہ 50 وقت نماز پڑھنی پڑتی تو معلوم ہوا کہ ہم پر کمانا فرض عبادت کے بعد نہ آتا. من سلوا جیسے بنی اسرائیل کو اتارا اس طرح اللہ جنت سے ہمیں بھی کھانے اتارتا. اسے معلوم ہوتا کہ اللہ چاہتے تھے کہ تمہاری پرورش میں غیر سے کروں، تم رات دن میری عبادت کرتے رہو. لیکن اللہ بڑے کریم ہے، ان کی حکمتیں اس کی مصلحتیں عجیب ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونوں چڑھایا بلکہ یہ سن کر چل پڑے، گویا کہ قبول کر لیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام موجود تھے آسمان پر، جسم قبر میں تھے. جسم کہاں تھا؟ کہتے کہ اعلی علین کے اندر دلیل قطعی اور قرآن کی نص سے ہے کہ روح اعلی علین کے اندر ہے. محض فقہاء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ متحرک نہیں ہوتی، تو اس کو یہ پوچھا جاتا ہے جب متحرک نہیں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی روح پر کہاں سے آئی؟ جواب دو جی. بلکہ 1,24,000 سب قبر میں تھے، سب قبر میں تھے، سب قبر میں سے نبی اٹھائے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاءوں کی جسد کو قبر نہیں کھاتی، اس پہ اللہ نے حرام کر دیا. جسد کو نہ جسم کو، لیکن روح تو اعلی علین میں ہوتی ہے. لیکن 1,24,000 کم و بیش بیت المقدس میں موجود تھے اور ہمارے آقا نے امامت کی. باوقیف میں نے ایک نقطہ رکھ دیا ہے، اس لیے کہتے ہیں رہبری اس سے ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہو، جو حسد سے مبرہ ہو، جو اخلاص اور انسان پر مبنی ہو. اور اللہ پاک جس کو سمجھ دیتے ہیں وہی علم کو جانتا ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نافع نہ ہو، جو نافع نہ ہو پناہ مانگتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا حبیب اللہ کیا ہوا کہ 50 وقت کی میری امت پر نماز فرض ہوئی؟ کہ مجھے تجربہ ہے میری امت کا، مجھے تجربہ ہے یہ عمل نہیں کرتی، آپ جا کے ادب کے ساتھ کچھ کم کرا کے آ جائیں. دوبارہ عرض کیا، کچھ کم ہوئے، ہوتے ہوتے 5 وقت پہ آ گئے. کتنے وقت پہ آئے؟ اور 5 وقت میں ایسی حقیقت کو جوڑا کہ حضرت انسان اٹھتے ہی مجھے یاد کرنا ہو، تجارت نہ ہو، اس کا وقت بھی الحمدللہ
اس وقت رکھا جبکہ انسان تجارت اور کسی خاکوں میں مشغول نہ ہو. صبح اٹھتے ہی تو مجھے سجدہ کرے، اور زور میں جبکہ آرام کا وقت ہو تو مجھے سجدہ کرے. جیسے فرشتے کہتے ہیں اے دینداروں اٹھو، اپنے سر پر تم نے دوزخ کو جلا دیا، اس کو بجھاؤ. چنانچہ دیندار زور کے وقت اٹھتے ہیں، جو قیلولہ کرتے ہیں. قیلولہ اس پہ سنت ہے جو تہجد. اپنی دوزخ کو بجھاؤ. آتا ہے کہ دین آتے ہیں اور زور کی نماز پڑھتے ہیں. تیسرا وقت جب عین مصروفیت ہوتی ہے، عصر کا وقت عین مصروفیت ہر ایک کی، اس نے کہا اس میں بھی ہمیں نہ بھولو، سجدہ کرو. اور مغرب کا وقت عین حساب کا وقت، نوکر اپنی نوکری چھوڑ کے تاجر اپنا حساب لگا کہ اس میں بھی جھک. اور عشاء کا وقت عین تھکان کا، کہ انسان دن بھر کا تھکا ہوا کہ جھک. یہ کیوں جناب؟ ایک ایک چیز کو حکمت میں جوڑ لیا. آخر 5 وقت کی نماز طے ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ بھی اصرار کیا کہ اور کم کرا، تو کہا نہیں مجھے حیا آتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں 50 نماز کا ثواب دوں گا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف فرما ہوتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں فرماتی ہے، جب سیدنا بلال کہتے تھے حی علی الصلاۃ، تو کیا فرمایا کہ جیسے حضور ہم کو پہچانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. تعلق ہے، اور جانتے تھے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ عبادت اللہ کے تعلق کے لیے ہے، اور ہر تعلق میں آزمائش ہے. فرمایا ہمیں پہچانتے تھی کہ ہم کیا ہوتے تھے خلاص. اور کیا کہا؟ فلاح، صلاح کو فلاح قرار دیا. نجات کی طرف چل، دوزخ سے نجات، میرے غصے سے نجات، تنگ دستی سے نجات، مصیبتوں سے نجات، ہر مشکل سے نجات. حی علی الفلاح، چل. کہ حیا کی معنی دوڑے کے نہیں، دوڑنا ممنوع ہے. حیا وقار کے ساتھ چل، دوڑنا بے ادبی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم دوڑو نہیں. کوئی عذر معقول کے تحت تمہیں خطرہ ہو کہ ایک نماز ایک آیات چلی ایک رکعت چلی جائے گی، تو فکر نہ کرو. نیت کے اعتبار سے اللہ تمہیں اس کا ثواب دے گا، لیکن دوڑو نہیں. اس لیے کہ دوڑنا جو ہے یہ وقار کے خلاف ہے، ادب کے خلاف. تو فلاح کی طرف بلایا. اس وقت یہ حکم جب نازل ہوا ہے، سنو اللہ اکبر، اس کے ذریعے صحابہ نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا
ایسا بنایا اور ایسی قبولیت پہ پہنچایا کہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین کی خلافت دے دی اور وعدے کے پکے نکلے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس وعدہ نہیں اس کے پاس دین نہیں. نماز کا مسئلہ ہی کہاں رہا؟ جب نماز صحیح نہیں تو وعدہ کیسا؟ اور اکثر آپ خطاب فرماتے تھے کہ جس کے پاس وعدہ نہیں اس کے پاس دین نہیں، اور فرماتے تھے جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان نہیں. یاد رکھیے امانت مال کی نہیں ہے. ہم نے امانت اٹھائی ہے لا الہ الا اللہ میں کہ تیرا حکم پورا کریں گے. یہ اللہ کی امانت ہے. جو امانت پوری نہیں کرتا اس کا ایمان، حضور نے فرمایا اس کا ایمان. سورج کو کہا، آسمان کو کہا، بحر و بحر کو اللہ نے کہا کہ میری یہ امانت اٹھاؤ. سب نے عاجزانہ کہا ہمارے بس کی بات. جلومن جہولا کہا انسان نے اس بار کو اٹھا لیا. یاد رکھیے جو امانت کے بول احکامات الہیہ کے ہم پہ ڈالے اس کو پورا نہیں کریں گے امید شفاعت کی بھی نہ رکھیں. اسی اللہ رب العزت نے جہاں پہلا امر معراج میں بلا کر دیا وہاں پہلا حساب مصر میں بھی یہی رکھا. پہلا حساب نماز کا ہوگا. اگر نماز نہ پڑھی گیا اور نماز صحیح نہ ہوئی قبول نہیں تو بھی گیا. اس لیے اس کو مزین کیا، اخلاص کے ساتھ مزین کیا، ایمان کے ساتھ مزین کیا اور علم صحیح کے ساتھ مزین کیا، اوقات سے مزین کیا اور تنظیم امت کو عطا فرمایا. کہاں تک اس کے پہلو کو بیان کریں آپ بتائیے. آپ اور ہم اس وقت کاندھے سے کاندھے ملا کر بیٹھا یہ نماز کی برکت ہے. اگر نماز نہ ہوتی تو 100 سال تک ہم یہاں کیسے جمع ہوتے؟ عیدگاہ پہ کیسے جمع ہوتے؟ حج پہ کیسے جمع ہوتے؟ یعنی کہ عبادت امت کے اندر ایک جوڑ پیدا کرتی ہے. لیکن جب ہماری نمازیں اس سطح پر نہ ہو جو اللہ سے ہمارا تعلق نہ ہو تو دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ہی شخص میں ایک آدمی کسی کو گرکتا ہے کہ یہ وہابرا بیٹھا ہے، کہ یہ بریلوی بیٹھا ہے، غلط کہہ رہا ہوں، یہ مہاجر بیٹھا ہوا، یہ سندھی بیٹھا ہوا، یہ فلاں بیٹھا، یہ فلاں بیٹھا ہوا. غلط بات ہے. یہ کالا بیٹھا ہوا، یہ فقیر بیٹھا ہوا. ہر تعصب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا. ابدیت اس پر لے آئے. اللہ اکبر کہ اللہ کے بندے سب ہیں اور تم نے مقدم اور اعلیٰ عرصہ وہ ہیں. جی ہاں، جو تقوی میں سب کر بر کرے اور تقوی کا معیار انسان کو اس وقت ملتا ہے. سنو، اور جب تقوی نصیب ہوتا ہے تو اس کی ابدیت قبول ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ ابجد نے انکشاف نہیں رکھا بلکہ ابجد میں عبادت کے دوران انکشاف ہو. اہل اللہ فرماتے وہ حق ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے. اللہ وہ سچا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چلائیں تو کئی مہینوں تک یہ موضوع چل سکتا ہے. لیکن چدہ جو عرض کروں تو سن لیجئے کہ صحابہ نے اس سے کتنا استفادہ حاصل کیا اور ہم نے اس کو صحیح نہ بنا کر کتنا نقصان اٹھایا. ہمیں پتہ نہیں ہے. کسی اہل دل کو پوچھو کہ یہ برکتیں اڑ گئی، کھیتوں میں گندم کی برکتیں اڑ رہی ہیں، اقتصادی نظام اتنا ہے پھر بھی بجٹ پورا نہیں ہوتا، تاجروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، ملازموں میں جوڑ نہیں ہے، کہیں خیر و خوبی نہیں ہے. کہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا تعلق نہیں ہے. کہ کیوں نہیں ہے؟ کہ نماز اول نہیں ہے اور ہے تو صحیح نہیں. معاشرہ خدا پاک کی قسم اب جب پہ آ جائے تو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں کسی چیز کی. چنانچہ ایک صحابی گھر پہ تشریف لاتے، اپنی بیوی کو پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا کچھ نہیں. اللہ اللہ. اس لیے کہ فاقی اللہ اس کو دیتے ہیں جس کو محبوب رکھتے ہیں. جی ہاں، قارون اس کو بناتے ہیں جس سے نفرت کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ عطا کس کو کہتے ہیں.
بشر کو کیسے بنایا جاتا ہے. اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے. آپ تشریف لے گئے مسجد میں, سنیے, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی. دیکھو نماز سے کیا لیتے ہیں. صلاۃ الحاجت پڑھی, بیوی بات کو سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے کہ مشکل میں, دکھ میں, درد میں, ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے واروں میں نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں. اللہ کی طرف نماز کے ذریعے رجوع ہوتے ہیں. واقعی میرا شوہر مسجد میں گیا ہے, وہ اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے مانگے, تو میں کیوں نہ مانگوں؟ اس نے مصلی بچھایا, 2 رکعت اس نے مانگی. جب وہ پڑھ کے آئے تو بیوی نے دیکھا, داخل ہوئے تو کہا دیکھو یہ چکی چل رہی ہے, اور چکی میں سے آٹا نکل رہا تھا. گندم نہیں تھے, جو کوئی شے نہیں تھے, آٹا نکل رہا. آٹا خوب نکلا. اس پاٹ کو سل کو صحابی نے اٹھا لیا, آٹا نکلنا بند ہو. سرکار جلوہ افروز تھے مدینہ پاک میں. فوراً سرکار کی خدمت میں گئے. یا حبیب اللہ, یہ ہوا. آپ نے فرمایا اگر تو پاٹ کو نہ اٹھاتا سل کو تو قیامت تک آٹا نکلتا رہتا. ہماری نمازوں نے ہم کو کیا دلایا؟ کچھ نہیں. تو پھر نماز نہیں. اس لیے کہ نماز انسان کو بنانے کے لیے آئی ہے, اور خدا پاک کی قسم سب کو دلانے کے لیے. جب بیوی نے کیا کہا کہ حضرت آپ جب صلاۃ الحاجات پڑھنے گئے تھے میں سمجھ گیا, تو میں نے بھی پڑھی ہے. آئیے. جب چولہے کے قریب گئے تندور کے, تو اس میں روٹیاں لگی ہوئی تھی. ایک واقعہ نہیں, ہزارہا واقعات ہیں کہ دنیا میں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی ذات کو غلام بنا لیا. اور جس کو اللہ اپنا غلام بنا لے, اللہ اکبر, اسی کو ہی کتب بناتے ہیں, اسی کو ہی ابدال بناتے ہیں, اسی کو ہی گوشت بناتے ہیں. جتنی اونچی غلامی اتنا بڑا درجہ, یاد رکھیے. اور اس کے لیے اللہ نے سزا دی ہے. جو آج ایک سرسری موضوع ہے, سرسری موضوع, بحیثیت موضوع, ایک کوئی عالم ہے اللہ والا, کوئی کہے یہ خصوصی ذکر ہے, تو شوق اور ذوق سے پڑھا جائے گا کہ واقعی اس میں کچھ ملے گا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو بادب پوچھئے کہ ذکر اکبر کیا ہے, کہ نماز ہے. نماز کو ذکر قرار دیا, اللہ اکبر کبیرہ. اور اتنی اللہ کو عبادت پسند ہے, جیسے کسی شاعر نے کہا, اتنی پسند ہے اللہ کو بندگی, بندے کی خود تلاش ہے بندہ نواز کو, کہ کوئی میرا بندہ بنتا. کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں. اللہ اکبر کبیرہ. اور کتنے فرشتے جس کی گنتی ہم نہیں کر سکتے. اللہ, کوئی 2 پر والے ہیں, کوئی 4 پر والے ہیں. اللہ اکبر. تو میں نے کہا دوستو, اگر جمعہ تم نے پڑھ لیا اور نماز نہ پڑھ لی تو بھولے دوست, بھولے. آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جان بوجھ کے نماز کو قضا کر دے تو ایک عقب جہنم میں جلے گا. کہا یا حضرت ایک عقب کی شرح کیا ہے؟ کہ 80 سال. کہ میسر کے حساب سے, کہ میسر کے حساب سے 8 لاکھ سال تک جہنم میں جلے گا ایک نماز قضا کرنے پر. تو اتنی بڑی سزا کہ اتنا بڑا حکم ہے. خدا جانے کون ایمان پہ مرتا ہے اور کون نہیں مرتا. یہ مصروفیت نہیں ہے, یاد رکھیے. سلام مصروفیت نہیں ہے, بلکہ سزا تو آمد ہے, کمائی ہے, سب کچھ ہے. الحمدللہ سب کچھ ہے, بشرطے کہ تو اپنا یقین صحیح کر کے نماز کو بنا لے. تو کسی سبب کا محتاج نہیں, ہر سبب تیرا محتاج ہے.
किसी सबब का मोहताज नहीं है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको करके दिखाया। इतनी बल्कि सहाबा किराम को इस पे डाला, सहाबा किराम ने ताबईन को डाला और ये साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी अहमियत को सहाबा ने समझा, हुसैनियत ने समझा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सर पर तलवार खींचे हुए हैं और नमाज का वक्त हुआ तो सर सजूद हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब गले पे छुरी फेरेगी तो एक ही सजदा हुआ था, और जब सर कट गया तो कटे हुए सर ने दूसरा सजदा। लेकिन आज एक मक्खी जिस तरह से उड़ा देते हैं, हम नमाज को उड़ा देते हैं, इसलिए कि पता नहीं हमें कि इसकी सजा क्या है। इधर क्या सजा है कि खैर और बरकत नहीं होगी, दोस्त घरों में जोड़ नहीं होगा, रिज़्क में बरकत नहीं होगी, आपस में मोहब्बत नहीं होगी। जी हाँ, दिल को इत्मीनान नहीं होगा। टटोल अपने आप को। इसलिए वक्त हो चुका है। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में इस मौजू को और चलाएंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा अकीम सलाह, नमाज को पढ़ो नहीं, कायम करो। अल्लाह अकबर, कायम करो, कायम। इसको जिंदगी का मकसद बनाओ। इबादत में ये सबसे बड़ा अल्लाह का अमर है। इसको मुज़य्यन करो यकीन सादिक से, इल्म नाफे से, एहतमाम के साथ। जी, एहतमाम के साथ। कितना एजाज, पता है आपको कितना एजाज, एजाज कितना देते हैं कि इंसान जब घर से वजू करके निकलता है, अल्लाह कहते हैं एक एक कदम पे एक एक नेकी लिखो। फरिश्तों को कहते हैं एक एक कदम पर एक एक नेकी लिखो। अल्लाह अकबर। और जब यहां दाखिल होता है तो अल्लाह मफ्तहली अब्वाब रहमतिक, ए अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल दे, दरवाजे खोल दे। जब वजू करके कहते ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, हुक्म होता है 8 दरवाजे जन्नत के लिए खोल दो। अभी तो नमाज पढ़ी नहीं, तैयारी कर रहा है। और वजू कर ली तो सगीरा गुनाह सब के सब छोटे गुनाह धो डालते हैं अल्लाह पाक। कि नमाज मेरी इबादत की तैयारी कर रहा है। तभी सोचा रात दिन माल का सोच, ये सोच ये हराम है। इसलिए तो कहते हैं कि असबाब की फिक्र हराम है, ये तयशुदा है। असबाब की मेहनत जायज है। ये तो काफिरों को अल्लाह ने दिए माशा। तू तो अमाल और ईमान की फिक्र कर। जब इसकी फिक्र करेगा तो अल्लाह तेरा कफील बन जाएगा, तेरी जरूरियातों को गैर से पूरा करेगा। इसलिए कि तूने अल्लाह की अता को देखा नहीं, तूने इसके अवामिर को आजमाया नहीं, इसके अवामिरों से इस्तिफाजा हासिल नहीं किया। हमारी बैंक बैलेंस, हमारा नोट, सब कुछ यही है, सब कुछ ये दोस्त। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कबूल फरमाए। अज़ान होने वाली है, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह मुझे भी नमाज सही पढ़ने की तौफीक दे और आप और जुमे को जो सिर्फ आते वो पंजगाना नमाजी बन जाए। मैं आपको सही कहता हूँ, इसी में खैर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।